السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم 20 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ صبح انشاءاللہ زندگی بخیر 21واں روزہ ہوگا۔ آخری 10 عشرہ شروع ہو چکا ہے، بس اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ یہ رمضان المبارک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں اور اس کی سعادتیں سمیٹ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب مقابلہ ہمارا چل رہا ہے، وہ بہت آگے ہیں ہم سے، انشاءاللہ ہم تمام راتوں میں قریب پہنچ جائیں گے، کیونکہ میرے واقعات ہوتے ہیں جن کو نہ سناؤں تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، بات مکمل نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ آخر اس میں واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنوں کی اور جانوروں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، اور پرندوں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے، پرندوں کی جب بات بھی جانتے تھے، ان کی بھی وہ بولیاں سمجھتے تھے۔ تو وہ دربار لگتا تھا روزانہ جیسے معمول ہوتا ہوگا۔ تو ایک دن جیسے دربار لگا، وہ بیٹھے ہیں تو نگاہ دوڑائی تو ہدہد نظر نہیں آیا، کیونکہ سارے دربار میں پورے پہنچتے تھے مخلوق جو بھی تھی صبح، تو ہدہد ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، وہ نظر نہیں آیا۔ تو بڑے ادھر ادھر گھوم دیکھنے کے بعد وتفقدت ہے، جب پرندے کو نہ پایا فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا جب وہ آج غائب ہے، آیا ہی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نبی عالم و غائب ہوتے ہیں تو نبی کو ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ نہیں نظر آیا تو دیکھ لیا سارا، اچھا نگاہ دوڑا لی، پھر کہتے ہیں جی لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ آج وہ نہیں ہے، آج ہے، آج میں اسے وہ عذاب دوں گا، وہ سزا دوں گا تو یاد کریں بہت شدید، یا اسے میں آج تباہ کر دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری کی مجھے کوئی ٹھوس دلیل دے گا کہ کہاں تھا۔ اس کو پتہ ہے کہ جب دربار کا وقت ہو گیا تو وہ کہاں گیا، ابھی ٹھوس مجھے دلیل پیش کرے گا پھر بات ہوگا۔ فما کا سا غیر بعید، ایسے تھوڑی سی دیر ہی گزری، حکم صاحب گھومتے ہوئے پہنچے دربار کے پاس پہنچے تو دربان جو کھڑا تھا انہوں نے کہا بھائی آج میری رپورٹ تیار ہے۔ آج صاحب نراز صاحب بیٹھے تو کتنا آنے ہوتا ہے، آواز سیدھا سی اور بچی کوئی بات نہیں، بہت انسان اندر آیا، آتے ہی کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، کالا کیا کہہ رہا ہے احد تو بیمار ہم تو بھی آج حضرت جی میں وہاں ہو گیا تو آپ بھی کبھی نہیں گئے، آج تو میں ایسی جگہ کا ہو کر آ رہا ہوں جہاں آپ بھی کبھی نہیں گئے۔ کہاں گئے تھے جی؟ اور میں آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں، جی تو صحابائی میں نہ بھائی یقین سچی اور کھری پکی خبر لے کر آ رہا ہوں سبا ملک کی، سبا ملک کا نام۔ اب وہاں میں نے کیا دیکھا وہ بتا رہا ہے، اب ہدہد دیکھا ہے جو کچھ اس نے، اس کی وہ بیان کر رہا ہے، انی وجدت امرأۃ، میں نے دیکھا ایک عورت ہے، تملکہم جو اس ملک پر حکومت کرتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی، عورت کی حکومت، عورت حکومت کرے، ہمارے یہاں تو بیٹے لگتا ہے عورت کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی بنا دیتے ہیں، اور سارے ہمارے علماء بھی بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اس ہدہد کو پتا تھا، ہمارے عالموں کو نہیں پتا۔ ہدہد نے یہ بات بڑی حیرانی سے دیکھی اور آگے پھر وہ نبی کو بتا رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جہاں آپ بھی کبھی نہیں گئے، اور میں نے وہاں کیا دیکھا ہے، ایک عورت ہے وہ ان پر حکومت کرتی ہے، تملکہم اس پوری قوم پر حکومت کرتی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر جہان کی نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت ہے، اس کا تخت پر وہ بیٹھتی ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، اب میں نے جو یہاں غور سے بات جو اب دیکھی ہے وہ کیا ہے کہ میں نے پایا ہے کہ اس کی قوم بھی اور وہ خود بھی یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ
اللہ کے سوا کسی سورج کی پوجا کرتا ہے، سورج کو اپنا خدا مانتی ہیں، سورج کو اپنا دیوتا مانتی ہیں اور اس کی وہ پوجا کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اور شیطان بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، ان کے لیے بڑی زینت بناتا ہے، ان کی چیزیں آج سے بنا کے پیش کرتا ہے، وہ اتنے پکے ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ سورج کی پوجا کو، سورج کو واقعی وہ اپنا خدا تسلیم کرنے لگے۔ اور فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ایسی راہ ان کی بھٹکائی ہے، ان کو اصل راہ سے ہٹا دیا، وہ اپنے راستے پر پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، اس طرح بہکا دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور میرا خیال ہے وہ ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ یسجدوا للہ، اب جب تک وہ ہدایت نہیں پاتے کہ اللہ کو سجدہ کریں تو ان کے لیے تو یہ زیب ہی نہیں ہے کہ وہ سورج کی پوجا کریں۔ اب یہ عقل مندی کی باتیں پرندہ کر رہا ہے تو ہمیں نہیں پتہ لگتا۔ اللہ اب سلیمان علیہ السلام نے جو بات سنی، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، نہیں کہا نہیں میں اس بات کی تصدیق کروں گا تو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ تم میرا ایک خط لے کر جاؤ اور جا کے اس ملکہ کو جا کے دیا خط، اور اس کا پھر وہاں سے جواب دے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کے دیا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی کہ آ جاؤ اسلام قبول کر لو، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم سورج کی پوجا کرتے ہو کہ یہ شرک ہے، اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، لہذا تم اس اپنے فعل کو ختم کرو اور اسلام قبول کرو۔ حضرت یہ خط لے کر ملکہ کے پاس پہنچا، اب وہ خط دیکھا اس نے تو اس نے اپنے سرداروں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، جتنے بھی تھے کابینہ کی مجلس منعقد کی بلایا گیا اور ساری صورتحال اور خط سائفر کا خط جو ہے نا، سائفر آیا ہوا ہے، سائفر خط آگے رکھ دیا کہ یہ خط آ گیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے، وہ تو علیہ السلام کی کہتی تھی تو سلیمان نے بھیجا ہے میرے پاس، اب کیا کروں، مشورہ دوں۔ وزیر تھے انہوں نے جذباتی انہوں نے کہا کہ کیا اس کی ضرورت، بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، وہ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا، کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے حملہ بھی کر دیا ہم پر تو ہم بہت ہیں، مقابلہ کریں گے۔ میں یہاں اردو ترجمہ زیادہ بتا رہا ہوں تو وہ کم وقت بچانے کے لیے آیتیں کم پڑھوں گا، لیکن آپ ملکہ ہیں ہماری، آپ جو فیصلہ کریں، جو مناسب سمجھیں، حاضر ہم تیار ہیں، اگر لڑائی کرنی ہے تو بھی تیار ہیں، وہاں جانا ہے بات ان کی سننی ہے ماننی ہے تو بھی تیار ہے، ہماری طرف سے حاضر ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے اگر ہم بات نہیں مانتے نا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ آ جائیں گے یہاں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها، جب بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے نا تو وہ بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، وہ تباہی کر کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ چھوڑے گا نہیں، اور اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑنی ہے ہماری۔ وجعلوا عزت اہلها، اور اس کے اندر اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی عزتیں خراب کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ یہی کچھ کریں گے، کیونکہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہاں ایسا کرتے ہیں کہ میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں ان کو، اگر وہ میرے تحفے رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ بات ٹھنڈی ہوگی، پھر وہ اپنے گھر کو راضی ہیں، ہم اپنے گھر راضی ہیں، تو ان کو تحفے دیتے رہیں گے، پھر وہ ہمیں ایسے خدشات نہیں بھیجیں گے، سائفر پہ نہیں آئیں گے، اور اگر انہوں نے نہ رکھے پھر بعد میں سوچیں ٹھیک ہے جی جیسا کر لیں گے۔ اب انہوں نے اپنا ایک چیز دیا ساتھ، مال و در اور بڑا سامان اتنا ہو، ہیرے جواہرات کیا کہ ڈھیر لا کے نہ پاگے، حضرت سلیمان علیہ السلام جا کے پیش کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا سمجھا یہ اتنے سارا سامان مال مجھے لا کے دیا، انہوں نے مجھے کرپٹ سمجھا ہوا ہے نا، کرپشن کا ڈھیر لگا دیا میرے آگے، انہوں نے مجھے عام بادشاہ سمجھا ہوا ہے، جو مال دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ تو انہوں نے ان کا وہ مال رد کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے تم سے زیادہ ایک چیز کو جواب دے رہے ہیں کہ جا کے اس کو کہہ دو کہ مجھے اللہ نے تم سے زیادہ بہتر لوگ عطا کر رکھا ہے، جو تم لائے ہو اس سے ہزارہ گنا بہتر مجھے پاس ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنی ملکہ کو بتا دو، اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، وہ بات نہیں مانتی، پھر میں لشکر لے کر روانہ ہونے لگا، اور جن کے مقابلے کی ان میں سے کسی میں طاقت نہیں ہوگی، اور میں ہر صورت انہی کے سے بندے اٹھاؤں گا ان کے، اور انہی کے ذریعے ان کو ہلاک کروں گا، ان کو تباہ کر دوں گا، حقیر کر کے ذلیل کر کے ملک سے نکال دوں گا۔ اب وہ مال واپس لے کر جب آ گئے پہنچ گئے، انہوں نے کہا بھیا تو کام خراب ہے، مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ لالچی بادشاہ نہیں ہے، تو اس نے اپنے سفارت خانوں جو سفارت کار تھے جتنے بھی، ان کی زبان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات کی سنے، پوچھا بھئی ہے کیا یہ؟
تو جب انہوں نے ان کے حالات بتائے کہ ان کو تو پرندوں کی بولیاں بھی آتی ہیں، ان کو ہوا بھی ان کی مسخر ہے، بادل بھی ان کی مسخر ہیں، اور بڑے ان کی کرامات اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں، تو وہ رو پڑ گیا اس پر، یہ تو بھائی کوئی واقعی کوئی چیز ہے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ میں اب خود جاؤں ملاقات کے لیے، دیکھوں سنوں پھر آگے بات ہے۔ اب وہ اپنے جناب جار و جلال کے ساتھ لشکر لے کر اپنے ساتھ سارے جو اس کے پروٹوکول تھا وہ لے کے چل پڑی ہے، سبا سے روانہ ہوئی ہے، اور اس نے اطلاع بھیج دی دربار سلیمان میں کہ میں آپ کی دعوت آپ کی زبان سے سننے اور بالمشافہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہو رہی ہوں۔ اب جب ملکہ قریب پہنچی، ابھی وہ دور تھی، کچھ قریب آنے لگی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سرپرائز دینے کے لیے اور اپنی حیرت انگیز طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کا جو تخت تھا وہ منگوانے کا پروگرام بنا دیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے جو جنات اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے اپنا آپ کی امت جو بیٹھی ہوئی تھی، یا ایل ملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو مجھے اس کا تخت اٹھا کے لا کے دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جناب آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے نا، جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے اتنی دیر میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ تو جن تھا اس نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بڑا طاقتور ہوں اور امین بھی ہوں، جو کچھ وہاں سے اٹھاؤں گا ویسا کا ویسا لا کے یہاں دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ایک اور چھوٹا سا جن بیٹھا ہوا تھا، کوئی شرارتی سا جن تھا، اس نے کہا جی یہ کیا کرے گا، میں یہ کہتا ہے کھڑے ہونے، آپ یوں منہ کریں گے میں لا کر رکھوں گا، ان طرفت اپنا آپ نے چہرہ یوں گھمانا ہے، تخت آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ ایسے سے جن چلی۔ اب یہ سی بات بھی اتنی کر ہی رہا ہے، وہ گیا، حضرت نے یہ منہ پھیرا تخت آیا، وہ تخت اٹھا کے لے دیا، اور وہاں جب وہ تخت اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام، تو کیا کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے مجھ پہ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اشکر ام اکفر، من شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے جو بھی وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، وہ کسی کی ذات پر کوئی احسان نہیں کرتا، جو اس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اب جو وہ آ گئی جس وقت تخت آ گیا، تخت بھی پہنچ گئی، اب وہ جب اندر آئی تو اندر پہنچی تو اس کو کہا کہ ہاں بھی دیکھ تیرا تخت ایسا ہی ہے، ایسے تخت پہ تو بیٹھتی ہے۔ وہ دیکھنے لگ گئی، دیکھتے دیکھتے کہتی یہ تو مجھے ویسا ہی لگ رہا ہے، ویسا ہی لگ رہا ہے، یا وہی تو نہیں ہے کہیں؟ اب دو باتیں کر رہی ہے، یا یہ ویسا لگ رہا ہے یا وہی تو نہیں ہے کہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبوت اور اپنے علم کے شواہد دکھائے اس کو بتایا کہ ہاں یہ وہی تخت ہے تیرا جس پر تو بیٹھی تھی، تیرے پہنچنے سے پہلے تخت یہاں پہنچ سکتا ہے تو میں کیا کر سکتا تھا تیرا۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں دیکھی، نبوت کے یہ مقام دیکھا اور نبوت کے یہ معجزات دیکھے، فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً اسلام قبول کر لیا، آپ کے اپنا اس میں شامل ہو گئی پروگرام۔ اب وہاں پر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس دور میں وہاں شیشے کا بڑا کاریگر تھے، شیشے کا کام بہت ہوتا تھا، شیشے سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے شیشے کے سامان بنتے تھے، شیشہ گری کے وہ بڑے ماہر لوگ تھے۔ اب جب ان کو کہا چل آگے تختوں نے دیکھ لیا، اب آگے چل اندر محل میں چل، اب محل میں جو آئی تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے محل میں پانی کھڑا ہے، یہ تو کوئی حوض ہے، وہ تالاب ہے۔ اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا اور جیسے ہم دیکھتے ہیں پانی کھڑا ہو ویسے کپڑا اٹھاتے ہیں، آگے پاؤں رکھنے لگی، آگے پاؤں رکھتے ہیں پانی نہیں ہے، اور حیران ہوئی کہ یہ پانی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرض ہے، یہ شیشہ لگا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ بھی دیکھا سب کچھ کہ ایسے ایسی بھی ان کے پاس چیزیں ہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو وہ پھر اور زیادہ اس کا ایمان پختہ ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود بھی ذرا بھی تکبر نہیں ہے اور ذرا بڑا پن نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ ہم تو اتنی سی بات پر اتنا کر منہ دکھاتے ہیں، ہمارے تو پاؤں ہی زمین پہ ٹکتے، اور یہ اللہ کے نبی ہو کر کس طرح ان کے پاس اتنے سارے جنات کھڑے ہیں، ایک سیکنڈ میں سارا کچھ میرا عرش سے اب میرا تختہ جو ہے تخت اٹھا کے یہاں لا کے رکھ دیا ہے، اور یہاں پر ان کے یہ شیشہ گری کے اتنے نمونے بنے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔
ان واقعات کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی توحید پر ایمان لایا جائے، اس کو ایک مانا جائے، اس کو قادر مطلق مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف آخرت میں جنت اور انعامات نہیں دیتا بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں، حکومتیں اور طاقتوں سے سرفراز کرتا ہے اور پھر بڑی دولت سے بھی نوازتا ہے، بڑی عزت سے بھی نوازتا ہے۔ یہ تھا جی ملکہ سبا کا واقعہ، اور جب مسلمان ہو گئی تھی تو یہیں پہ وہ واقعہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہدہد کا بھی واقعہ سن لیا آپ نے، سلیمان علیہ السلام کی جو اللہ نے ان کو اتنے انعامات دیے ہوئے تھے کہ وہ باتیں کرتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی یہ معجزات تھا۔ آگے آ گئی بات، اللہ نے مشرکین کو خطاب کر کے کچھ سوال پوچھے ہیں۔ اب یہ صورت جو چل رہی ہے آگے، اس میں 20واں سپارہ شروع ہوا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله۔ یہ سوال اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے ہم نے رونق والے باغ اگائے، یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ ان کے درخت اگاتے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اور بھی یہ کام کرنے والا ہے کہ تم سمجھتے ہو الہ مع اللہ؟ تو کوئی اور بھی ہے؟ پھر آگے پوچھتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرایا، زمین پر تمہیں قیام کرنے کے لیے ٹھہراؤ دیا اس میں، اور پھر اس نے وجعل خلالها انہارا، پھر اس کے اندر درمیان میں نہریں بنائیں، پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان میں رکاوٹ بنا دی۔ ایسی کیا رکاوٹ ہے؟ ایک سمندر ادھر سے آ رہا ہے، ایک سمندر ادھر سے آ رہا ہے، دونوں چلتے جا رہے ہیں، نہ اس کا پانی اس میں پیتا، اس کا رنگ اور ہے پانی کا، اس کا رنگ اور ہے، وہ دونوں پانی مختلف رنگوں کے ہیں، اور کہاں تک چلتے جا رہے ہیں، پانی گڑ مڑ نہیں ہے۔ کون کرنے والا ہے کسی انسان کے بس میں؟ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے؟ سورۃ رحمان میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اب آگے یہاں پر ایک اور چیز، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ، کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو سنتا ہے، تم لاچار لوگ، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ کیا کوئی اور بھی کر سکتا ہے ایسا جو تمہاری سنے اور پھر پوری بھی کر کے دکھائے؟ ہے کوئی ایسا؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑے ہو جو نصیحت قبول نہیں کرتے، بہت تھوڑے ہو، نصیحت تمہیں پسند نہیں۔ پھر آگے بولتا ہے کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے، راتوں کو بھی راستے دکھاتا ہے، دن میں بھی وہ راستے دکھاتا ہے تمہیں، اور جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے۔ ہوا چلتی ہے، اب ٹھنڈی ہوا، آج لگتے بارش تھی صحیح، ہم پہلے سمجھ جاتے ہیں، اس کی خوشبو سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو کون ہے یہ ہواؤں کو بھیجنے والا جو خوشخبریاں تمہیں رحمت کی بھیجتا ہے؟ کیا اور بھی کوئی الہ مع اللہ، کوئی اور بھی ہے اللہ کے ساتھ شریک یہ کام کر سکتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ وہ بہت بلند ہے، جو کچھ تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو وہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر سابقہ اقوام کی تاریخ کی تصحیح کرتا ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتا ہے۔ جو باتیں ان کو کی جاتی تھیں، انبیاء آتے تھے، وہ اپنا پیغام اللہ کا آگے سناتے تھے، وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں پر اب وہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی تاریخی روایات سے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر لیتے تھے، من گھڑت باتیں کر بنا لیتے تھے۔ اور اب قرآن کا مقصد بھی یہی جھوٹوں کا پول کھولنا ہے۔ میں اسی لیے ان کے قرآن باتوں کو یاد کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کچھ کر سکتے تھے، لیکن یہ قرآن ہے تو کہیں اس میں تبدیلی کر کے تو نہیں، کیونکہ اس نے کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ قرآن میں نے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ کوئی پیدا ہوا 1400-1500 سال میں کوئی مائی کا لاج جو اس میں تبدیلی کر کے لکھا ہے، معنوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، مختلف مرزائی بھی اپنے معنی بنا رہے ہیں، اپنے کچھ کر رہے ہیں۔ اور ایک میں نے خبر دیکھی تھی، کوئی کلپ دیکھا تھا، پتہ نہیں غالباً انہوں نے اس کے ترجمے میں جو عذاب دینے والی، سزائیں دینے والی آیتیں نکال دی ہیں، باقی قرآن کہتے ہیں اب یہ صحیح ہے،
ہندوؤں نے، ایک ہندو سنا رہا تھا کہ اس میں جو یہ سزائیں مار دیں گے، جلا دیں گے، تباہ کر دیں گے، یہ ساری آیتیں غلط ہیں، یہ سب یہ بناوٹی ہیں، وہ نکال کے باقی انعامات والی آیتیں رہنے دی کہ یہ قرآن چھوڑ دو، اس نے یہ عربیت تفصیل ہوئی ہے۔ اللہ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، قیامت کے دن، یہ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ آخری حجت ہوگی، اس کے بعد پھر حجت ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ کیا 6 چیزیں؟ ذرا غور کرو۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، جب سورج مغرب سے شروع ہوا اب توبہ کی بھی جگہ نہیں، اب آپ کے پاس توبہ کا وقت بھی نہیں رہا، اور دھواں نظر آئے گا، اب دھواں ہی دھواں ہے۔ تیسری چیز دجال آ جائے گا، چوتھی چیز زمین کا وہ جانور دابہ جو نکلے گا وہ باتیں کرے گا، پانچویں چیز سب کو موت آ جائے گا، اور چھٹی چیز اب قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی یہ 6 اعمال، اس سے پہلے ان 6 کام ہونے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو صحیح کر لو، درست کر لو۔ اور اس میں پھر نصیحت بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو خاص نصیحت فرما رہا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی، اور اس کے لیے ہر چیز ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے، میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے وہ وہی خود ہی اپنے راستے پر چلتا رہے گا، اور جو گمراہ ہو تو کہہ دیں کہ میں تو بس اترانے والا ہوں، پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ہی تمہیں پکڑے گا۔ یہ اللہ کے نبی کو بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ کو۔ آگے پھر سورت قصص شروع ہو جاتی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پرورش کیسے ہوئی، وہ سارا واقعہ اس میں ہے، وہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، کس طرح ہوئے تھے، کس طرح دریا میں ڈالا گیا تھا، کیسے وہ نکلا، پھر کیسے پرورش پائی، کس طرح پھر اللہ نے ان کو وحی دی، اور انہوں نے تبلیغ کی، پہلے فرعون سے شروع کی، پھر اور وہ نہیں مانا تو پھر اور دوسرے اپنا ہم پلہ لوگوں سے ملنے لگ گئے، اپنی ایک جماعت سی بنا لی انہوں نے، اور پھر جناب جوانی میں ایک فرعون کا ساتھی تھا، کوئی فرعون کی جماعت کا کوئی بندہ تھا، اس سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اس کو قتل کر کے مارا، قتل ہو گیا، پھر مدین کی طرف گئے، وہاں پر جو واقعہ ہوا وہ 2 لڑکیوں کو دیکھا، وہ پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی کنویں کے کنارے پہ، آپ کو بھی پیاس لگی کہ میں پیوں، لیکن وہاں 3-4 بندے کھڑے تھے گنڈا ٹائپ قسم کے، وہ جو کچے کے لوگ وہ کر رہے تھے، وہ پانی پلا رہے تھے، تو آپ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ بھائی کیوں کھڑی ہو تم؟ کہ جی یہ مرد ہیں، ہم نے اپنے ریوڑ کو پانی پلانا ہے، یہ ہمیں نزدیک نہیں آنے دیتے، جب تک یہ چلے نہیں جائیں گے ہم آگے کیسے جا کے پہنچیں؟ آپ نے ان کو آواز دی، اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کو ہٹایا اور پانی نکالا کنویں سے، ان کے ریوڑ کو بھی پانی پلایا، ان کو بھی دیا اور ان بھی، اور پھر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، اب تم جاؤ گھر، ان بیویوں کو گھر بھیج دیا، اور وہ اپنا بندے دوسرے کو پانی پلاتے رہے، چلے گئے۔ وہ اب وہاں بیٹھ کے دعا کی، یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، کھانا کہاں سے کھاؤں، نکل آیا ہوں، اب کس سے مانگوں، کیسے جا کے مانگوں؟ اللہ نے اتنی بات سنی نا، تم کیا کہا، لڑکی واپس آئی، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ آپ کو ہم اجرت دیتے ہیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کی اجرت دے دو۔ وہ آئی واپس، وہ چل گئے، ان کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے جناب وہاں بیٹھے، تو اب وہ کہتے ہیں ابا جی یہ بندہ ہے وہ جس نے ہمیں ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا ہے، اور بڑا نیک آدمی ہے، بڑا سلجھا ہوا بندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی وہ نہیں کی، تو اس کو کوئی اچھے سے اجرت دے دو، اسے کھانا کھانا بھی کھلاؤ، اجرت دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے، اجرت میں یہ دیتا ہوں، تو بڑا طاقتور اور کبھی آدمی لگتا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں بہت بوڑھا ہوں، میں نگاہ نہیں کام کرتی، میرے ریوڑ کو پانی پلانا، میرے گھر کے جو زمینیں کو کام شام کرنا، یہ سارا میرے گھر رہو، 8 سال تک میرے ساتھ رہو، اگر تو 10 سال رہے گا، 2 سال اور، تو وہ تیری طرف سے مجھے تحفہ ہوگا، ورنہ میری جو شرط 8 سال کی ہے، اور یہ 8 سال تو میرے پاس رہو، تو ان دونوں بیٹیوں میں سے میں ایک بیٹی کا نکاح کے ساتھ کروں۔ مانگی تھی نا روٹی اللہ سے، اللہ نے روٹی پکانے والی بھی دی تھی ساتھ،
وہ ایسے دیتا ہے، ہم مانگتے جو نہیں ہیں اس سے، ہم مانگنے والے تو نہیں ہیں. وہ بیٹھے وہاں پر پانی پلانے کے بعد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ نے کہا آ جاؤ آؤ. اب یہ پکان والی بھی ساتھ گئی، اب وہ لبان کو لے کر آئے. اب جب وہ واپس آ رہے ہیں راستے میں تو پھر وہاں پر نبوت بھی کس طرح مل گئی، وہ پہلے واقعہ سن سکتے ہیں سارا. اللہ اکبر. یہ سارا اس میں پھر یہ ہے کہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ ہے. بنی اسرائیل اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ وہ سیدھی نہیں ہو رہی تھی. تو آگے آتے ہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رسول اللہ کی بڑی خدمت کی اور اپنی جان پر کھیل کر آپ کا تحفظ کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ بغیر ایمان کی لائے فوت ہو گئے تو آپ کو بہت دکھ ہوا کہ میرا چچا ایسے چلا گیا، ایمان نہیں لایا. تو میں بہت رنجیدہ ہو گئے. تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے میرے پیارے محبوب، تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو چاہے. لا تہدی من احببت، جس سے تو پیار کرتا ہے تو اس کو ہدایت کہے کہ ہو جائے نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دے. اس کو خود بھی ضرورت نہیں تھی ہدایت پانے کی، میں نے بھی اس کو نہیں آگے ہو گیا اس کو اس کا رخ بدلا، لہذا وہ اس کو اسی طرح چھوڑ دے تو اس کا غم نہ کرنا. اور تفاسیر میں کہیں لکھا ہے کہ مجھے اتنا دکھ ہوگا جب میرا چچا روز ایسے قیامت کے دن ہو عذاب بھگت رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ یہ غم نہ کر اس بات کا بھی، میں اس کی شکل بدل دوں گا، چہرہ بدل دوں گا، تجھے پتہ نہیں لگ سکے گا وہ کہاں ہے کون سا ہے. یہ تفسیروں میں لکھا. اللہ اکبر. اب جناب خوف کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. اس منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بیان فرمایا، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لہم حرما آمنا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم تیرے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اور کیا ہم نے انہیں ایک بامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں؟ حرم میں ہر چیز ملتی ہے، ہم نے ایسا ان کو تحفہ دیا. اور ابھی تک ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ اکثر یہ بات نہیں جانتے، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں اور جو اپنی معیشت پر اترا رہی تھی، بہت اتراتی تھی. تو یہ جو یہ گھر یہ آباد جو انہوں نے کیے تھے ہم نے تہس نہس کر دیے تھے. اور ہم بہت کم لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. پھر ایک ابو لہب تھا، ایک قارون تھا جس کے بھی بڑے خزانے تھے. یہ بھی نبیوں کے خاندان میں سے تھے دونوں. ابو لہب بھی چچا تھے. انہوں نے نہ صرف ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ قبائلی اور خاندانی تعلق کا بھی پاس نہ رکھا، بلکہ ڈٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کافروں کا ساتھ دیا. اللہ نے قارون کے متعلق بڑی لمبی 6-7 آیتیں بیان فرمائی ہیں جس میں اللہ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے. مگر جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت پھول، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اجرا نہ اکڑنا پھولنا بہت برا حال ہوگا، اللہ نہیں پسند کرتا. تجھے جو کچھ اللہ نے دیا اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور اللہ کی بات کو مان اور دنیا سے اپنا حصہ بھول جا اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا اسی طرح تو لوگوں پر بھی احسان کر، تیرا اور رزق بڑھے گا. مان لے اس کی بات. یہ لوگ اس کو سارے مشورہ دیتے ہیں زمین میں فساد نہ کر، لیکن اس نے یہ بات نہ سنی نہ مانی. اور ہم نے پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا کیونکہ ہم کافروں کو فراغ نہیں پائے. سورۃ عنکبوت آ جاتی ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یہ مکڑی جو جالا بناتی ہے. یہاں آزمائش ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے. ہم حسب ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ جیسے آئے ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ جو وہ کچھ کر رہے ہیں ہم ان کو ایسے چھوڑ دیں گے، جو وہ کچھ کرتے جائیں گے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. بلکہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے تو ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں، کر کے تو نہیں دکھا رہے ہیں. حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے. ہم نے سب کو آزمائش میں ڈالا ہے. یہ کون اکیلے آ گئے جو آزمائش میں پورے نہیں اترنا چاہتے، یہ بات نہیں سننا چاہتے. میں نے تو تم سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں سب کو آزمائش میں ڈالا اور وہ پورے اترے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جان لے گا اور جن نے سچ کہا اور ان لوگوں کو بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی ہاں، لیکن وہ منافق ہیں. منافقین کو اللہ سمجھتا ہے، جانتا ہے. اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ میں جب مروں گا قیامت ہوگی، اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی،
تو بے شک اللہ کا وقت مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، وہ آئے گا، اس کے ساتھ ملاقات ہوگی اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، کفر سیئات، ہم ان کی برائیاں ختم کر دیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے۔ اطاعت والدین کا پھر یہاں ذکر آیا۔ مکہ کے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو ایمان لا چکی تھی، اور قبائلی سسٹم میں والدین کی اور خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قبائلی سسٹم، وہاں قبیلے جو ہوتے ہیں وہاں تو مشرکین اپنے اولادوں کو کہتے تھے کہ قرآن مجید میں تو والدین کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے اور والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اب جب کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو تو تمہیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ والدین کی بات مانو، اطاعت کرو، تو کیوں نہیں تم ماں باپ کی اطاعت کرتے، کیوں نہیں مانتے، اسلام کو چھوڑ دو۔ اس پر اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کر دی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر، بھلائی کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھے زور دے کہ تو شریک ٹھہرا اللہ کا شریک ٹھہرا، میرے ساتھ کسی کو شرک کر، میرے ساتھ، تو تجھے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ یہاں آ کے اللہ اجازت دے رہا ہے، تو پھر وہ کیسے مواخذہ کرے گا اس بات پر؟ ہر باقی ہر بات وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہر بات ماننی ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، لیکن ان جاہداکا لتشرک بی ما لیس لک بہ علم، ایسی بات پر تیرے ساتھ وہ جھگڑا کریں اور مجھے شرک کرنے پر اکسائیں، فلا تطعہما، پھر ان کی بات نہیں ماننا۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کیونکہ میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ میں تمہاری اس بات پر، اگر تم اس وجہ سے ان کی بات نہیں مانتے اور کہ وہ تمہیں شرک پر آمادہ کریں اس وجہ سے، تو اس کا تمہارے پر کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ لوگ اپنے زیر کفالت مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اسلام چھوڑ دو، اگر اس پر کچھ گناہ ہوا تو ہم اٹھا لیں گے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم، اور جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے کہنے لگے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، چھوڑ دو اس کو، اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ ہم سمیٹ لیں گے، تمہارے پر جو بھی آفت آئے گی وہ ہم اٹھا لیں گے۔ حالانکہ وہ ہر ان کے گناہوں میں جن کی کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، کیا مجال ہے کہ ان کو اٹھا سکیں؟ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور قسم کے بوجھ بھی اوپر لاد دیے جائیں گے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے۔ اما کانوا یفترون، جو جھوٹ وہ کھڑا کرتے تھے، جو جھوٹ وہ بنایا کرتے تھے، وہ ان کے بارے میں انہیں جو سزا دی جائے گی وہ اس کے بارے میں ان سے پوچھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر عذاب کی صورتیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں، کس کے ساتھ میں نے کہیں ہوا بھیجی، کہیں چیخ بھیجی، کہیں کچھ بھیجا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو الٹا کے کر دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ سارے عذاب کی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ میں نے کس طرح کافروں پر میں نے کیسے عذاب بھیجا جو مجھے میری بات نہیں مانتے تھے۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے نماز جو ہے مومن کی اعتقادی اور اخلاقی تربیت کا ایک کورس ہے۔ مومن کے لیے یہ اتنا ہے مہنگے سے ایک دن میں 5 مرتبہ دہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو میں نے تیری طرف یہ کتاب وحی کی ہے اس کی تلاوت کرو، اور اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور یہ بے شک نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، حقیقتاً سچے دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ جب اللہ کے آگے جھکیں گے، اس کی بات کو سمجھیں گے، مانیں گے، تو برائی خود بخود آپ سے ٹل جائے گی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ اگر ہم سے وہ برائی پھر بھی سرزد ہو رہی ہے تو ہماری نماز میں کمی ہے، ہماری نماز میں کوتاہی ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں، نمازیں کھگا لیں اپنی، کس طرح ہم کیا نمازوں میں پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی سے رک جائے گا، تو ہم کیوں نہیں رک رہے؟ اس لیے کہ ہماری نمازوں میں کمی ہے، ہم اس طرح اللہ کے حکم کے مطابق نماز ادا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ والا ذکر اللہ، ہم کہیں نہ کہیں
ملاوٹ کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا ذکر ہے, اس کی نصیحت ہے, اس پہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. واللہ یعلم ما تصنعون, اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, کرے پردہ جو کیے جا رہے ہو, اللہ سب جاننے والا ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ کافر سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم ان کی بات مانتے نہیں ہیں, انکار پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں میں, تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم تو نہیں مان رہے بات, کیونکہ وہ ڈرایا بھی جاتا ہے کہ عذاب آئے گا, کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وہ تم سے اے نبی, تم سے وہ جلدی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں, اگر ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آئے. میں نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہے, میں جب چاہوں گا عذاب دے دوں گا. ان کو کہو کہ وہ جلدی نہ کریں, عذاب آئے گا. اور اگر ان کو شعور نہیں ہے تو سمجھ نہیں رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, تو وہ تم سے اسی لیے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی عذاب آئے. بے شک یہ جہنم جو میں نے بنائی ہے کافروں کو گھیرنے والی ہے, یہ سارے اس میں گریں گے, اور جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کو ڈھانپ لے گا, پکڑ لے گا, پھر کہوں گا ان کے, کیا کہوں گا, ذوقوا ما کنتم تعملون, آؤ اب یہ چکھو جو کچھ تم کرتے تھے. یہ عذاب تم بڑا عذاب کا ذکر کرتے تھے کہ ہم کب عذاب آئے گا, کیسا عذاب ہوگا, اب میں نے پکڑا ہے نا, اب چکھو, یہ کھاؤ, یہ تمہارا عذاب ہے, تم جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پھر ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر خوشخبری دیتا ہے کہ جہاں معاملات ایسے ہو جائیں, اسلام یا اپنا حالات وہاں رہنے کے قابل نہ رہیں, پھر وہاں سے اس جگہ چھوڑ دیں. میری زمین بہت وسیع ہے, اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ, وہ چھوڑ دو وہ جگہ, وہاں سے نکل جاؤ. اللہ کی زمین وسیع ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہر بندے کو موت آنی ہے. ثم الینا ترجعون, پھر تم ہماری طرف لوٹائے جانے والے ہو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے, لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, تو ہم انہیں ہمیشہ جنت میں اونچے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے, اونچے اونچے بالا خانے ہوں گے, محلات ہوں گے ان کے, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نعم اجر العاملین, ایسے اچھے عمل کرنے والوں کو اس سے بڑا اور کیا اجر ہے, کتنا خوبصورت اجر دیا جا رہا ہے انہیں. الذین صبروا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صبر کیا, تکالیف برداشت کی تھی, مشکلات کا سامنا کیا تھا. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے. ان کو پتا تھا آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقتی ہے, ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے. وہ بھرپور بھروسہ کرنے والے تھے. وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اور کتنے ایسے جاندار کیڑے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے. کسی دیکھا کسی جاندار کو, کسی کیڑے کو, کسی جانور کو, وہ اپنا رزق ساتھ ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے, ہم ہی ہیں گھنٹے تو تھیلا چاہو تو بھرانی چاہو تو چاہیے ہوتے ہیں. وہ تو جہاں گئے کھایا پیا ختم, جہاں گئے کھایا پیا ختم. تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی دیکھا ہے کتنے چلنے والے ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے. اللہ انہیں, اللہ یرزقها وإیاکم, اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے تو تمہیں بھی دے رہا ہے. وہو السمیع العلیم, اور وہ بہت کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے, جانتے ہیں, لیکن اس کی مصلحتیں ہیں, وہ جھوٹ دیتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں عذاب آئے, وہ نہیں چاہتا کہ ہم تکالیف میں زیادہ گرتے جائیں, وہ جھوٹ دے رہا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, ہمیں کھلی چھوٹ کی دی ہوئی ہے, لیکن نہیں. جس دن پھر اس نے پکڑ لیا, ان بطش ربک لشدید, پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت, پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا. وہ کہاں گئے وہ لوگ, وہ کہتے ہیں کہ ہم چھڑا لیں گے, بڑا اب تو ختم ہو گئی یہ بات. پہلے بچپن میں ہمارے بڑے ہوتے تھے چھڑاوے اللہ کے پکڑے, اللہ کے چھڑاوے محمد تھے, محمد پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس قسم کے لوگ باتیں کیا کرتے تھے. اب تو بہت کم ہو گئی ہیں. موت آنی ہے, برحق ہے, نہیں ٹل سکتی, کوئی نہیں ٹل سکتی, کسی صورت نہیں ٹل سکتی. کل نفس ذائقۃ الموت, کون بچا ہے؟ کتنے انبیاء آئے ہیں, کتنے انسان آئے ہیں, آدم سے لے کر اب تک, آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. جب قیامت آئے گی پھر آنے بند ہو جائیں گے, جب جانے والے ختم ہوگا, اب یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ 6 چیزوں سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو, تو اب ان 6 چیزوں کا ہمیں تو پتہ نہیں کس وقت شروع ہو جائے. جو اللہ کے نبی نے قیامت کی تھوڑی بہت نشانیاں ایسے بتائی ہوئی ہیں حدیث میں, ان میں تو کافی شروع ہونے لگ گئی ہیں, ہمیں کافی حد تک وہ چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں. تو ہم پھر بھی ان چیزوں کو دیکھیں یا نہ دیکھیں,
اللہ نے جب ہمیں بھیجا ہے جس مقصد کے لیے، ہم اس مقصد پہ پورے اتریں اور ہم اسی سے ڈرتے رہیں، اس سے آگے جھکے رہیں، اس سے مانگتے رہیں، اپنے آخرت سنوارتے رہیں، دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہی اگر یہاں مجھے مکان نہیں ملا۔ اللہ، میں نے کل بتایا تھا کہ جب فرعون کی بیوی کو مارا جا رہا تھا کہ وہ ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، تو وہ ہنس رہی تھی تو اللہ اس کو جنت دکھا رہا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو اتنی اکڑ رہی ہے کہ اب وہ ہنس بھی رہی ہے آگے سے، اتنی وہ ہو گئی ہے، بادل بن گئی ہے، تو ہم مار رہے ہیں اور آگے سے دانت نکال رہی ہے۔ اس کو اللہ گھر دکھا رہا ہے، کیا کہا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس گھر کو میں چھوڑ دوں، ختم، یہاں سے اب میری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، میں نے تیری بات کو مان لیا، قبول کر لیا، اب میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا، اپنے قریب اپنے گھر میرا گھر مان لیا۔ اس کو وہ جنت نظر آ رہی ہے، اللہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمیں نیکیاں ہوں اور ہمارے لیے جنت کی راہ ہموار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، کثرت سے دعائیں کریں، خصوصاً پاک راتیں شروع ہوئی ہیں، ان میں بھی کثرت سے دعائیں کریں کہ ہماری یہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ قبول فرما دے۔ ہمارا یہ آنا بیٹھنا سننا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، یا کسی کا کوئی خاص مقصد کے لیے نہیں بیٹھے۔ مقصد صرف کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سن لیں، اس کو پلے باندھ لیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم جزاکم اللہ خیرا۔ 20 پورا کر دیا جی انشاءاللہ، کل پھر اور شروع کریں گے، نیڑے لگ جائیں گے۔ آج آپ جو ہے نا 22 پورا کر دیں، ہم آپ کے نیڑے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔